بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو شہوت اس لیے دی گئی کہ نسل انسانی باقی رہے اور دنیا کی آبادی ہو، اور عورتوں کو شہوت کا محل اور نسل چلانے کا ذریعہ بنایا کہ ان سے معروف طریقے کے مطابق اور جیسے شریعت نے اجازت دی اس طرح اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے تکمیل شہوت کرنی چاہی تو وہ حد سے گزر گئے اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل ہوتا ہے اور نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ قوم کا تنزیہ جواب۔ آپ علیہ السلام کے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوط علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی گویا پاکیزگی ان کے لیے باعث استہزاء چیز بن گئی، اور اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا۔ قرآن پاک میں ہے، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ، اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ سورہ نمل میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی ایسی ہی نصیحت اور قوم کے غیر مہذب جواب کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ جب کسی کے دن برے آتے ہیں تو اسے اوندھی سوجتی ہے کہ اسے اچھی چیزیں بری اور بری چیزیں اچھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے حالات دیکھے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگ جن میں یہ وبا نظر آتی ہے، اور یہ لوگ جب کسی کو دین کے احکام پر عمل کرتا دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس خرابی کے باعث داڑھی رکھنے کو برا اور نہ رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ داڑھی والے کو حقارت کی نظر سے اور داڑھی منڈے کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نماز روزے کی پابندی اور سنتوں پر عمل کرنے والے انہیں اپنی نگاہوں میں عجیب نظر آتے ہیں، اور گانے باجوں، فلموں، ڈراموں میں مشغول لوگ زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ کرنا فرسودہ عمل اور بے پردہ ہونا جدید دور کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ بیوی کا گھر میں محدود رہنا تنگ ذہنی، جبکہ غیر مردوں کی محفلوں میں بیٹھنا اور ہنس ہنس کر باتیں کرنا روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ امانت، دیانت اور سچائی کو بھولا پن، جبکہ خیانت، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کاری کو چالاکی اور مہارت سمجھتے ہیں۔ سردست یہ چند مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ تھوڑا سا غور کریں تو اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا سمجھنے کی ہزاروں مثالیں سامنے آ جائیں گی۔ اے کاش مسلمان اپنے رب تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں اور اپنی روش سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، بے شک تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ گیروں کو قتل کر کے اور ان کے مال لوٹ کر لوگوں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام اور بری باتیں کرنے کو آتے ہو؟ تم ان سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اس کے جواب میں قوم نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال قبیح ہیں اور ایسا کرنے والے پر عذاب نازل ہوگا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ قرآن پاک میں ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تمام تر کوششوں کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی راہ راست پر آنے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے عرض کی، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے
مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہاں اس باب سے متعلق 4 اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے فرامین میں لواطت و بدفعلی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بدفعلی کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو قبر میں خنزیر کی شکل میں بدل دیا جاتا ہے۔ بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعیدیں۔ بیوی سے جمع کرنا بھی صرف اگلے مقام میں حلال ہے، پچھلے مقام میں اس سے بدفعلی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے۔ یہاں بیویوں کے ساتھ اس فعل کی حرمت پر 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورتوں کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وطی کرے تو وہ ملعون ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس حرام فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کی ہم جنس پرستی کی مذمت۔ عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کر کے اپنے شہوت کو تسکین دینا بھی انتہائی مذموم اور حرام ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کا ایک دوسرے سے جنسی عمل کرنا ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت کے ساتھ جنسی عمل کرنا حرام ہے۔ اس کی مذمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتیں اسی عمل کے سبب عذاب کی حقدار ٹھہری اور مردوں کے ساتھ بھی یہی مبتلا عذاب ہوئی تھی، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت عذاب کی حقدار ٹھہری جب ان کی عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے شہوت پوری کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اور حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی عورتوں کو ان کے مردوں کے عمل کے سبب عذاب میں مبتلا کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف فرمانے والا ہے، اس قوم کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، اس لیے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی مبتلا عذاب ہوئیں۔ نسل انسانی پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے وہ چیز حلال فرمائی جو ان کی دنیا و آخرت کے لیے فائدہ مند، دنیاوی بقا اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں منع کر دیں جو دنیا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی یوں کھلی چھوٹ نہیں دی کہ وہ جب چاہیں اور جس عورت سے چاہیں اپنی فطری خواہش پوری کر لیں، کہ یہ تو سراسر تباہی و ہلاکت اور جنگ و جدل کا پیش خیمہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہو، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا وہاں بھی ہر جگہ بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ شرم و حیا کا قتل عام گلی گلی نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی نظام تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم
ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنس پرستی کا عادی انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز جیسے مہلک مرض کا بہت بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناک کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر کے لوگ لرزہ بر اندام ہیں۔ یہ عالمگیر مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں، اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے بھی انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کی ایک خباثت یہ ہے کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے مرد کو عمل کرنے والا اور عورت کو خاص مقام میں عمل قبول کرنے والا بنایا ہے۔ نیز لواطت انسان تو انسان جانوروں کی بھی فطرت کے خلاف ہے کہ جانور بھی شہوت پوری کرنے کے لیے نر کی طرف یا مادہ کے خاص مقام کے علاوہ کسی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے لواطت کرنے والا فطرت کے خلاف چلتا ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی میں اضافہ کا طریقہ مرد و عورت کے مخصوص ملاپ میں رکھا ہے، جو حمل کا ذریعہ بنتا ہے اور اسی ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور یوں نسل انسانی بڑھتی ہے۔ اب اگر شہوت کو اصل ذریعے کی بجائے کسی اور ذریعے سے تسکین دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی میں اضافہ رک جائے گا، اور اس صورت میں انتہائی سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے وہ ممالک جن میں لواطت کے عمل کو رواج دیا گیا ہے، آج ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو اپنے ہاں بلوا کر اور انہیں آسائش دے کر اپنے ملک کے لوگوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور یقین کریں کہ وہ وقت آئے گا جب لواطت کی اجازت دینے والے ممالک اس پر پابندی لگانے اور نکاح کو رواج دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور فعل و مفعول میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، جبکہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا عزت کا ذریعہ اور ان میں الفت و محبت بڑھنے کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت و رحمت رکھی۔ اور عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت و عداوت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ طبی طور پر اس کی خباثت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت ختم کر کے اسے انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دینے والا اور ابھی تک لا علاج مرض پھیلنے کا بہت بڑا سبب لواطت ہے، اور اسی لیے جن ممالک میں یہ فعل بد رائج ہے وہاں اس سے پیدا ہونے والے امراض کے حوالے سے ویکسین، احتیاطی تدابیر اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کی دوسری طبی خباثت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم میں منی کو جذب کرنے کی زبردست قوت رکھی ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصہ عورت کے جسم میں جاتا ہے تو رحم اس سے منی کے تمام قطرات جذب کر لیتا ہے، جبکہ عورت اور مرد کے پچھلے مقام میں منی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، اور جب مرد لواطت کا عمل کرتا ہے تو اس کے بعد لواطت کے عمل کے لیے استعمال کیے گئے جسم کے حصے میں منی کے کچھ قطرات رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم کے اس حصے میں سوزاک وغیرہ مہلک قسم کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس شخص کا جینا دشوار ہو جاتا ہے۔